الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه البخاری و مسلم۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسلام میں عقیدے کی حیثیت بنیاد کی ہے، جڑ کی ہے، اور اعمال کی حیثیت شاخ کی ہے یا مکان کے لیے دیوار کی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ شاخوں کی ہریالی اور شاخوں کا نمو بڑھنا اور اسی طریقے سے مکان کی پائیداری بنیاد کی مضبوطی پر موقوف ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگی۔ سیدھی ہے بنیاد تو جہاں تک عمارت لے جائیے سیدھی ہی جائے گی، لیکن اگر بنیاد کمزور ہے، بنیاد ٹیڑھی ہے، بنیاد میں خلل ہے تو عمارت کمزور ہوگی، بلکہ دھراشائی ہو جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کم سے کم 10 سال تو صرف عقیدے کی اصلاح میں گزارا کہ لوگوں اللہ ایک ہے جو تمہارا خالق، مالک، رازق، پالنہار، مالک، مدبر ہے، جس کے بڑے اچھے نام اور جس کی بڑی اعلیٰ صفات ہیں، اور جو اپنی عبادت اور بندگی میں اکیلا ہے۔ توحید کے لیے، توحید کی ان تینوں قسموں کے لیے کہ تم اللہ کو خالق رازق مانو اور اس کو تمام اچھے ناموں اور صفتوں سے جو اللہ نے اپنے آپ کو موسوم اور متصف کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جن ناموں سے اور جن صفتوں سے یاد کیا ہے، ان ناموں پر ہو بہو ایمان اور یقین رکھو، اس کا انکار نہ کرو یا اس کی تعویل بیجا نہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا جانو، کیونکہ جو رب ہے یقیناً وہی معبود ہے۔ عبادت کا اسی کو حق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو روزی دیتا ہے، جو ہمارے امور کی تدبیر کرتا ہے، جو کائنات کو چلاتا ہے، جو حیات و موت کا مالک ہے، جس نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے زمین بنائی، آسمان کی چھت دی، آسمان سے بارش برسائی، ہمارے لیے روزی روٹی کا سامان وہاں پہنچایا، جو یہ سب کرتا ہے وہی اللہ عبادت کا مستحق ہے۔ اسی دعوت کو 10 سال آپ نے مکے والوں کے سامنے، گرد و نواح کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جب آپ کو معراج نصیب کرایا گیا یا جب آپ کو معراج نصیب ہوا تو آپ جانتے کہ اس میں نماز فرض کی گئی۔ تو اب وہ نبوت کے 10ویں سال ہوئی، 11ویں سال میں ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 12ویں سال میں ہوئی، کچھ لوگ اور کہتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں۔ تو 10 سال تک تو صرف لوگوں کے عقیدے کی اصلاح میں آپ نے لگایا، اور 3 سال کے اندر عقیدے کی اصلاح کے ساتھ صرف ایک عبادت آپ کے اوپر اور آپ کے ماننے والوں پر فرض کی گئی، اور وہ ہے نماز، جو 2 رکعت رہی۔ صرف مغرب کی نماز 3 رکعت رہی، اور فجر تو 2 ہے، آج بھی ہے، لیکن ظہر، عصر اور عشاء 2 رکعت۔ جب مدینہ میں آئے تو 4 رکعت والی نماز، 2 رکعت والی نماز 4 رکعت کر دی گئی، ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کر دیا گیا، مغرب 3 کی 3 رہی، فجر 2 کی 2 رہی۔ اور پہلی جو حالت تھی کہ نماز 2 رکعت فرض تھی سوائے مغرب کے کہ وہ 3 ہے، اسی حالت کو سفر کے لیے باقی رکھا گیا کہ اگر کوئی مسافر چاہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو عبادتیں فرض ہوئی ہیں وہ سب کہاں؟ مدینے میں فرض ہیں۔ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، حلال اور حرام کی جو تفصیلات آئی ہیں وہ سب مدنی زندگی کے اندر آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ کتنی بنیادی چیز ہے، کتنی لمبی مدت آپ نے لگائی ہے اصلاح عقیدہ پر۔ تو جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عمل آپ کو مقبول نہیں ہوگا، مقبول چھوڑیے، صحیح نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ جب صحیح نہیں ہوگا تو پھر اچھا اور مکمل ہونے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ تو اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال درست ہوں، اعمال مقبول ہوں، اللہ کے نزدیک درجہ قبولیت کو پہنچے، تو ان کو اپنا عقیدہ درست کرنا ہو۔ اس لیے عقیدے پر اہل توحید فوکس کرتے ہیں۔ جو اہل شرک ہیں ان کو سخت بیر ہے توحید کے بیان سے، کیونکہ وہ شرک میں غارق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے سامنے توحید کا بیان کیجیے تو کہیں گے توحید بیان کیجیے مشرکوں کے سامنے جو شرک کرتے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے توحید بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
سب سے زیادہ توحید کو سمجھنے کے مسلمان ہی مستحق ہیں اور محتاج ہیں۔ اگر ہم توحید کو سمجھ لیں گے تو دوسروں کو سمجھانے میں کامیاب رہیں گے۔ ہماری اکثریت توحید سے ہٹی ہوئی ہے، ہماری اکثریت۔ جو مشرک ہیں وہ تو مشرک ہیں، جو اپنے کو مومن کہتے ہیں ان کی بھی بھاری اکثریت مشرک کی۔ اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بھاری اکثریت جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے وہ مشرکوں کی، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی بھاری اکثریت مشرکوں کی۔ میں نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح ہے ان کی روایت، اور اس کے راوی ہیں عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ۔ انصار کا دو قبیلہ تھا، اوس اور خزرج۔ یہ خزرج قبیلے کے اور بدری صحابی جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ بدریوں کا بڑا اونچا مقام ہے، جو لوگ بدر میں شریک ہوئے نا، جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی، اور نہتے تھے، تیاری تو تھی نہیں جنگ کی، قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے، لیکن جنگ سے واسطہ پڑ گیا، لیکن بڑی پامردی کے ساتھ مسلمانوں نے لڑی اور فتح مبین اللہ نے ان کو نصیب فرمائی۔ تو مسلمانوں کی یہ جو عظیم قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض بدریوں کو کہا جاؤ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب آج کے بعد جو چاہو کرو، ہم نے تمہارے گناہ بخش دیا۔ لیکن وہ کب گناہ کرنے والے تھے؟ انہوں نے اللہ کے اس انعام کا اور شکریہ ادا کیا کہ تقویٰ اور طہارت اختیار کیا، کہ جب اللہ کو ہماری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب جاؤ بدر کی جنگ کے بعد جو جی میں آئے کرو، میں نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ یہ پروانہ جب مغفرت کا مل گیا تو اور خوشی میں اور شکرانے میں عبادت کا جذبہ ان کا بڑھ گیا۔ تو بدری صحابی کا بڑا مقام ہے۔ تو یہ عبادہ بن صامت اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں، بدری صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ جو حدیث ہے اس میں 3-4 فقرہ ہے، 3-4 سینٹنس ہے، لیکن یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور بڑا مرتبہ اس کا، بڑا مقام ہے اس کا، بڑی اہم حدیث ہے۔ بلکہ آپ یہ کہیے کہ ان جملوں پر اگر ہمارا صحیح علم اور صحیح ایمان ہو جائے اور ان جملوں کے تقاضوں کو ہم سمجھ لیں اور برت لیں تو ہم تمام دنیا میں پائی جانے والی کفریہ ملت اور مذہب سے ہم برات کا اظہار کرنے والے ہو جائیں گے، اور اسلام دنیا کے تمام کفریہ مذاہب سے ممتاز ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اتنی اہم حدیث ہے۔ اور ان چند جملوں کو ملاحظہ کیجیے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک جملہ یہ ہوا۔ دوسرا جملہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ دوسرا ہوا۔ تیسرا جملہ ہے وَأَنَّ عِیسیٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ چوتھا جملہ ہے وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ۔ نتیجہ ہے أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ 5 سینٹنس۔ کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں ہے، وہی ایک اکیلا اللہ بندوں کی عبادت کا مستحق ہے، جس نے اس بات کی گواہی دی۔ گواہی کے لیے اگر آپ سے پوچھے کہ کیا شرط ہے، آپ کسی کے معاملے کے گواہ اگر عدالت میں بنیں گے اور سچے گواہ بننا آپ چاہتے ہیں تو پہلی بنیادی شرط اس کے لیے یہ ہوگی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ جس چیز کی گواہی دینے جا رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہی نہیں تو گواہی آپ کیسے دیجیے؟ اور گواہی آپ کی سچی ہونی چاہیے۔ تو سچی گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اس کے لیے لا الہ الا اللہ کے معنی کا جاننا ضروری ہوگا، ورنہ گواہی صحیح نہیں ہوئی۔ اب کیا ہے معنی اس کا؟ لا الہ الا اللہ، الہ ہمارے معبود نہیں ہے، کوئی معبود، سارے معبودوں کی آپ نے نفی کر دی پہلے، کہیں کوئی معبود نہیں ہے، مطلب سچا معبود الا اللہ، مگر اللہ جو مستحق عبادت ہے، وہی ایک اکیلا مستحق ہے۔ جتنے معبودان آپ کو دنیا میں نظر آ رہے ہیں، جس شکل میں بھی آئیں، قبر کی شکل میں ہوں یا بت کی شکل میں ہوں یا پیڑ پہاڑ کی شکل میں ہوں یا دریا اور آگ کی شکل میں ہوں یا زندہ اور مردوں کی شکل میں ہوں یا سانپ اور بچھو کی شکل میں ہوں یا گائے اور بیل بساڑ کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہوں، جن کی بھی اللہ کے علاوہ پرستش کی جا رہی ہے، وہ سب باطل ہے۔ ایک اکیلا سچا حقیقی معبود و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کا معبود ایک ہے اور وہ ہے اللہ جو رحمان اور رحیم۔ اس کلمے کا معنی پہلے جانیے کہ آپ کیا اقرار کر رہے ہیں۔
جب آپ کہیے گا کہ کائنات میں کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہر چھوٹی بڑی بندگی، ظاہری بندگی، باطنی بندگی، بدنی بندگی، مالی بندگی، سب کی سب آپ کو اللہ کے لیے خاص کر دی۔ دیکھیے عرب کے لوگوں نے اس کلمے کا معنی سمجھا۔ کیا معنی سمجھا؟ یہ خود مکے والوں کی زبان سے سنیے، جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہو لا الہ الا اللہ، جب مکے والوں سے کہا گیا کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کلمے کے ذریعے تو یہ تمام معبودوں کی جگہ پر صرف ایک کو معبود بنا رہے ہیں، کہے کہ سب باطل ہیں، صرف ایک معبود اللہ حق ہے۔ یہ مشرکین نے کہا اجعل الآلہۃ الہ، تمام معبودوں کی جگہ پر صرف ایک معبود کا اقرار ہم سے چاہ رہے ہیں یہ۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم لاتعداد خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کلمہ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اب سب سے رشتہ توڑنا پڑے گا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ دیکھا آپ نے، اس کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب سے منہ موڑو اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، مشرکین نے کہا یا قوم سمود نے کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی پرستش کریں اور ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ صاف مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ معبود ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ یہ علم ضروری ہے، بغیر اس علم کے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے شرط لگائی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جانو اس کے بعد اقرار کرو۔ لا الہ الا اللہ کا پہلے معنی جانو اس کے بعد اقرار کرو۔ ایک جگہ قرآن لکھا اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کی گواہی لوگ دیں، جو لوگ حق کی گواہی دیں ذرا حالانکہ وہ اس کا معنی جانتے ہیں۔ حق کی گواہی کا مطلب یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں۔ اللہ کے سوا جن کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اللہ کے یہاں۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، ان کو عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، مگر وہ جو حق کی گواہی جان سمجھ کر کے، معنی مطلب سمجھ کر کے، اس کے تقاضے کو پورا کر کے اگر دیتا ہے تو اللہ اس کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو۔ تو بغیر علم کی گواہی نہیں ہوتی ہے، تو پہلے اس کلمے کا معنی سمجھ، اور جب معنی آپ نے سمجھ لیا تو اس حقیقت کو دل میں بیٹھائیے، بلا شک و شبہ کی کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کرتا ہے، اور اس کا بڑبڑا اظہار کیجیے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں علم کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وحدہ، وہ ایک اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ قبروں پر بچھے ہوئے ہیں، قبروں پر سجدہ ریز ہیں، قبروں پر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، قبر والوں کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنا رہے ہیں کہ یہ بزرگان دین ہیں، ان کے واسطے سے ہم اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کر رہے ہیں۔ اس پر نظر و نیاز چڑھا رہے، کہیے کہ نظر و نیاز چڑھانا تو بھی یہ ہے عبادت ہے۔ ایک تو نظر مانو نہیں، منت مانو نہیں، لیکن اگر منت مانتے ہو اور جس بات پر معلق کیا ہے منت کو کہ ایسا ہوگا تو ہم ایسا کریں گے اے اللہ، اور وہ کام اللہ نے کر دیا ہے تو منت کو پورا کرنا فرض ہے، عبادت ہے۔ یہ جانور تقرب اللہ کے لیے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا عبادت ہے، تو وہ صاحب قبر سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، عبادت ہے۔ لیکن اس کو یہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کو سفارشی بناتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اولاد دینے والے؟ یہ ہم نے کب کہا؟ قسم اللہ کی اگر یہی توحید ہے کہ بزرگوں کو ہم خالق رازق نہ مانیں لیکن ان پر نظر و نیاز چڑھائیں، ان کے نام کا ذبیحہ کریں، ان سے تقرب کے لیے جانور ذبح کریں، ان کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنائیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے اس پر چڑھاوے چڑھاتے رہیں، قبے بناتے رہیں، چادریں چڑھاتے رہیں، اور پھر بھی ہم مسلمان ہوں تو قسم اللہ کی اللہ کے اس گھر میں کہنے دیجئے کہ ابو لہب بھی مسلمان ہے اور ابو جہل بھی مسلمان ہے، کیونکہ وہ بھی یہی اقرار کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے بزرگوں کو سفارشی ہی بناتا تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے ہم یہ عبادت ان کی اس لیے کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے اس لیے چڑھاتے کہ یہ بزرگان دین ہیں، ہم کو یہ اللہ سے قریب کر دیں گے۔
ہم نے کب ان کو خالق مالک رازق جانا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ان سے پوچھئے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، مکے والوں سے پوچھئے، تو یہ ضرور بھی ضرور قسم اللہ کی ضرور بھی ضرور تاکید در تاکید کر کے اللہ کہتا ہے کہ یہ ضرور بھی ضرور یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ تب پھر ان کو کہیے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں اللہ کی توحید سے مڑے جاتے ہو، پھرے جاتے ہو اور شرک کی طرف بڑھے جاتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر ان سے پوچھے کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی، یا کون برساتا ہے، پانی کون برساتا ہے اور تمہاری رزق کا سامان مہیا کرتا ہے۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے کہ ہم اس میں پودا لگانے اور بیج ڈالنے اور بیج اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام مفتوحہ سے پہلے قسمیہ جملہ محذوف ہوتا ہے، قسم اللہ کی، البتہ ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، کہیے الحمدللہ، جب یہ تم بات اقرار کر رہے ہو یہ سب کام اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر تمہاری اکثریت شرک کیوں کرتی ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، 31ویں آیت ہے سورہ یونس کی۔ کہیے کہ تم کو روزی آسمان زمین سے کون دیتا ہے، یعنی آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے پودا کون اگاتا ہے، پھل فروٹ کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری کان میں سماعت اور آنکھ میں بصارت کس نے دی ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون زندے کو مردے سے، منی سے آدمی نکالتا ہے، گٹھلی سے پیڑ نکالتا ہے، گٹھلی سے پیڑ نکالتا ہے، منی سے آدمی نکالتا ہے، انڈے سے بچہ نکالتا ہے اور پھر زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، پھل سے بیج نکلتا ہے، کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں کہ البتہ ضرور بھی ضرور اللہ ہی کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر کہیے جب یہ سب اقرار کرتے ہو تو شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ بندگی اللہ کے لیے خالص کیوں نہیں کرتے؟ اس میں ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ بزرگوں کو بھی شامل کیوں کرتے ہو؟ کچھ ان کے نام کی نظر و نیاز بھی کیوں چڑھاتے ہو؟ تو کہیں گے کہ اس سے فارشی بناتے ہیں، تو مکہ کے مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، عبادت کرتے ہیں ایسے کی جو ان سے تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، پھر پوچھو کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کے پاس۔ یہ تو وہ بھی یہی کہتے تھے اور آپ بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ آپ اس سے بڑھ کے کہتے ہیں، آپ تو ڈائریکٹ مانگتے ہیں، بابا جھولی بھر دے، بابا اولاد بے اولاد ہوں، اولاد سے محروم نہ کر، اولاد دے دے، دلا دے نہیں کہو، اللہ سے دلا دے نہیں کہو، تو وہ تو کہتے دلا دے اللہ سے سفارش کر کے، تم تو ڈائریکٹ اسی سے مانگتے ہو۔ تو تمہارا شرک تو مکے والوں مشرکین کے شرک سے بھی بڑھ کے ہوا۔ مکہ والے جب تکلیف میں ہوتے، مصیبت میں ہوتے، جب کشتی یا سمندر میں ان کا جہاز تھپیرے کھانا ہوتا موجوں کے اور ڈوبنے کے قریب ہوتے اور موت ان کو سامنے نظر آتی، تو کہتے اللہ صرف تو ہی ہے جو ہم کو بچائے گا، اللہ صرف تو ہی ہے جو ہم بچائے۔ اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، بزرگوں کو بھول جاتے تھے، پھر جب خشکی پر اتر جاتے سلامتی کے ساتھ تو پھر بے ایمانی کرتے، کچھ وقت کے لیے پکے موحد ہو جاتے اور بعد میں مشرک ہو جاتے، جو قبر پرست ہیں، جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، جو غیر اللہ میں آستھا رکھتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ تکلیف میں بھی اور خوشحالی میں بھی ہر حال میں یا غوث یا پیر یا فلاں یا ڈھیکاں اسی کو پکارتے رہتے ہیں۔ تو آج کے مشرکین کا شرک کہنے دیجئے، یہ تو مکے والوں کے شرک سے بھی بڑھ کے تھے۔ تو یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ خالق اور مالک اور رازق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو یہ تو فرعون بھی سمجھتا تھا، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو یہ نہ کہے، یہ تو نیچر کے اندر ہے کہ آدمی خالق مالک کریٹر پیدا کرنے والا روزی دینے والا اللہ کو سمجھتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ صرف اس پر نجات نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اور جب تک شرک سے پاک آپ کی زندگی نہیں ہوگی، یہ اللہ کے خالق مالک رازق اکیلے ہونے کا یہ جو عقیدہ ہے وہ آپ کا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، جیسے مکے والے کو فائدہ نہیں دیا۔ یہ ہے تھوڑا سا مفہوم لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وہ ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب توحید اللہ کی آپ کی درست ہو گئی تو آپ دیکھیے رسالت کا عقیدہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پورے علم یقین اور سچائی کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول۔ یہ بندہ اور رسول کا جو عقیدہ ہے نا، یہ افراط اور تفریط کے درمیان کا عقیدہ ہے۔ امتیں اس لیے گمراہ ہوئی کہ انہوں نے افراط و تفریط کیا، کسی نے حد سے زیادہ ان کو اوپر اٹھایا۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر،
اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو، عرش کے اللہ کو آپ نے مدینے کا مصطفیٰ بنا دیا۔ کیا فرق رہا آپ میں اور عیسائیوں میں؟ جس نے کہا کہ حضرت مسیح ابن مریم اللہ ہے، آپ نے بھی تو مصطفیٰ کو اللہ ہی کہہ دیا، عرش کا رب کہہ دیا اس کو۔ تو یہ تو افراط ہے، حد سے زیادہ غلو ہوا آپ کا۔ اور تفرید کا معنی تنقیص، ان کے مقام سے ان کے ساتھ کم تر معاملہ یہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے تاکہ ہم ان کی بلا چنے چرا پیروی کریں، لیکن جب ان کی صحیح حدیث ہمارے سامنے پیش کی جائے جو ہمارے پیر مرشد کے طریقے کے خلاف ہو، ہمارے مولوی کے خلاف ہو، ہمارے کسی خاص مسلک کے خلاف ہو جس پر ہم جی رہے ہیں، تو اب وہاں پر ہم کنی کٹانے رکھتے ہیں۔ مولویوں کو دیکھیے گا پیشتاب کھاتے ہیں، حدیث کی کوئی تعویل کر دو، کسی طریقے سے اس کو کوئی الٹا سیدھا معنی بتا دو، لیکن اپنے امام کا، اپنے مولوی کا، اپنے پیر و مرشد کے قول کو نہ چھوڑو۔ تو تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہارے رسول وہ مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں؟ تو یہ تو آپ نے تنقیص کی، ان کو ان کے مقام سے گھٹا دیا۔ تو عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، عابد ہیں، مملوک ہیں، غلام ہیں اللہ کے، مالک نہیں ہیں، معبود نہیں ہے۔ معبود تو کائنات کا صرف ایک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عابد ہیں، عبادت گزار ہیں اسی اللہ کی جس کی بندگی ہم سب کرتے ہیں۔ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اللہ کا بندہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو جنوں کی جماعت لگتی تھی کہ ٹوٹ پڑے گی قرآن سننے کے لیے۔ أَرَأَيْتَ عَبْدًا إِذَا صَلَّى، دیکھا نہیں تم نے اس بندے کو جب نماز پڑھتا ہے تو تم اس کو تکلیف دیتے ہو، اس کے گلے میں پھندا ڈالتے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اپنے بندے کو عبد کہا، غلام۔ غلام مالک کب ہوگا؟ تم کہتے ہو مالک دو جہاں، مالک دو جہاں کہتے ہو، مالک دو جہاں اللہ ہے، مالک ہر جہاں اللہ ہے، مالک ہر شے ہر کل ہر اللہ ہے، تم مالک دو جہاں کہتے ہو؟ تم ان کو دینے والا سمجھتے ہو، جبکہ وہ خود اللہ سے مانگتے تھے ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، جوتے کا تسمہ فیتا ٹوٹ جاتا تھا تو کہتے اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس کا انتظام فرماتے۔ تو عبد ہیں، مملوک ہیں، مالک نہیں ہیں، غلام ہیں، آقا نہیں ہیں۔ لہذا نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں وہ عقیدہ مت رکھو، کفریہ عقیدہ ہو جائے گا۔ اور نبی کو جب نبی اور رسول مانتے ہو تو بلا چور و چرا ان کا قول مانو۔ نبی کی بات پر کسی کی بات کو مقدم کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو تو تمہارے نبوت کے عقیدے اور رسالت کے ایمان کے اندر بہت بڑا خلل اور کھوٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان پر ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، آخری رسول ہے، خاتم النبیین، اور آپ کے حکموں کی، آپ کی خبروں کی، جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے ماضی کے متعلق یا مستقبل کے متعلق، ان کی تصدیق کیجیے، ان کے حکموں کو بجا لائیے۔ جن کاموں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے رکے رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دوسرے کی بات کو مقدم مت کیجیے۔ اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کیجیے جو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہ معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تب تو آپ کا یہ عقیدہ صحیح ہے، نہیں تو نہیں۔ اب دیکھیے جتنے فرقے ہیں جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ جو جتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا، اور دوسرے تیسرے کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو ہے اس عقیدے کی بنیاد پر غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے دنیا میں اور دو گروپ اور ہے بہت بڑا۔ مشرکین کا تو ایک گروپ نکل گیا، اور اس میں مشرکین میں تمام فرقے آ گئے، تمام بدعتی گمراہ فرقے آ گئے، تمام مقلدین آ گئے، تمام پیری اور مریدی کرنے والے آ گئے جو رسول کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب جو دنیا میں دوسری بڑی قومیں ہیں، یہود اور نصارہ، ان کے بھی عقیدے سے بڑا ہاتھ ہے۔ آگے کا جملہ دیکھیے، اور یہ اس بات کی گواہی دیں یقین کے ساتھ کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بھی افراط و تفریط سے پاک عقیدہ۔ وہی جو معنی میں نے کیا عبد کا اور رسول کا، وہی معنی یہاں بھی ہے۔ وہ عبد ہیں، غلام ہیں، نہ ایسا جیسا کہ یہ نصارہ کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کو، یا کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، کہتے ہیں کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کیسے ہوگا؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ تین کا تیسرا ہے، اللہ، مریم اور عیسیٰ مل کر کے کائنات کو چلا رہے ہیں، جیسے مشرکین کا عقیدہ ہے ہمارے یہاں کہ برہما، وشنو اور مہیش، یہ تین بڑے معبود ہیں ان کے جو کائنات چلاتے ہیں، اب باقی سب اس کے پچھڑا ہوا سب ہے۔ تو یہی سے یہ عقیدہ تسلیس کا لیا انہوں نے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اللہ اور تیس کا تیسرا کہتے ہو، یہ حد درجہ غلو ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، غلام ہے۔
وہ غلام ہے اللہ کا، جیسے تم اللہ کے غلام ہو وہ بھی اللہ کا غلام ہے، لیکن ہاں وہ نبی ہے، نبی کی جیسی غلامی تم سے کیسے ہو؟ وہ تو خاص بندہ ہے اللہ کا، مقرب ترین بندہ ہے اللہ کا، اللہ کا رسول ہے، نہ ایسا جیسا کہ یہودی ملعون کہتے تھے کہ زانیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت مریم کو کہتے تھے کہ زانیہ، نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ ولد البغی ہے، زانیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الیہود۔ اللہ کہتا ہے وہ رسول اللہ ہے۔ پورا دیکھیے سورہ مریم کو پڑھ کر کے، حضرت مریم جو بچے کو لے کر کے آئی اور پریشان تھی کہ میں کیا قوم کو جواب دوں گی، تو اللہ نے کہا کہ تو خالی کہے کہ میں نے نظر چپ کی مانی ہے، میں بات نہیں کروں گی، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا، ہم اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے۔ تو جب پوچھا لوگوں نے کہ مریم یہ کہاں سے لے آئی تو کنواری مریم، کیا جواب دیتی؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہا ہم کیسے گہوارے میں پلنے والے بچے سے جو ابھی نوزائیدہ بچہ ہے اس سے ہم بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول رہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ غلام ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ مجھ کو نبی بنانے والا ہے، مجھ کو کتاب دینے والا ہے اللہ، اور تم ان کو ولد الزنا کہتے ہو، اس قدر بدتمیزی یہودیوں۔ تو جب تک یہودیوں تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندہ اور رسول ہے، اور جب تک نصرانیوں جب تک تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، نہ اللہ کو بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ سدا بہار ایور گرین ہے، ساری کائنات تو اسی کی ملکیت ہے۔ جب تک اے عیسائیوں تم اپنا عقیدہ نہیں درست کرتے، اور اے یہودیوں جب تک تم حضرت عیسیٰ کے متعلق اپنا عقیدہ نہیں درست کر سکتے، اور اے یہودیوں جب تک عزیر کی بنوت کا کہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر، جب تک اس عقیدے سے کفری عقیدے سے تم توبہ نہیں کر سکتے ہو، تم دونوں جہنمی ہو، تم دونوں ہی اس صحیح عقیدے سے ہٹے ہوئے۔ تو آپ دیکھ لیجیے کس طریقہ سے کفریہ ملتیں اور کفر کے دین کیسے کیسے چھٹ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیسے کیا؟ بغیر باپ کے، صرف ماں سے پیدا کیا۔ اور کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے لفظ سے پیدا کیا، کن، کہا کن، یہ کن اللہ کا کلمہ تھا، کن کہا ہو جا، اور کن فکان عیسیٰ، اللہ نے کہا یا عیسیٰ کن، ہو جا، اور عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ اللہ، ایک پھونک ماری حضرت جبریل نے، کہاں ماری اس کا کوئی بیان نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گریبان پہ ماری، پھونک ماری، وہ پھونک فرج کے راستے رحم میں چلی گئی، جسم بن گیا، ایسے وہ حاملہ ہو گئی جیسے کہ مرد اور عورت کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، بچوں کا مرد عورت کے ملاپ سے، یہ جسم گیا اور مریم کے جسم کا جو حصہ تھا وہ دونوں مل کر کے فرٹیلائزیشن ہو گیا۔ تو لفظ کن سے اللہ نے ان کا ڈھانچہ بنایا، وَكَلِمَتُهُ، اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ تو کن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کن سے وجود میں آنے والے حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا پارٹ ہے۔ اللہ نے کہا کن، ہو جا، ہو گئے وہ، تو کن سے ان کا وجود جسم ہو گیا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جن روحوں کو پیدا کر رکھا ہے تمام مخلوقات کی، اسی میں سے ایک پاکیزہ روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ نے پیدا کی تھی۔ پھر اس روح کو حضرت جبریل امین کے ذریعے پھکوایا، اور پھر وہ روح اس جسم کے اندر لفظ کن سے، اللہ کے کلمہ کن سے جو جسم وجود میں آیا تھا، اس جسم کے اندر وہ روح حلول کیا، پھونک جو مارا جبریل نے، تو اور اس کے بعد وہ وقت مقرر پر جیسے بچہ تولد ہوتا ہے وہ آپ پیدا ہوئے، اور وہ باقی ساری تفصیلات ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کو پیدا کیا، ماں تھی باپ نہیں تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہ ماں ہے نہ باپ، لیکن کوئی دنیا حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ تعجب ہے ان عیسائیوں پر کہ اللہ کا بیٹا کیسے کہتے ہیں، نصرانیوں پر۔ عیسائی ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، تعجب ہے نصرانیوں پر کہ کیسے یہ بات کہتے ہیں۔ یہاں تو ماں ہے باپ نہیں ہے، وہاں تو دونوں نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ۔ اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جو زیادہ وانڈرفل ہے اس میں تم کو شک شبہ نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ میں کیوں شک کرتے ہو بھائی؟ وہ روح منہ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح، نہ یہ کہ اللہ کی روح، نہ یہ کہ اللہ کا کلمہ، بلکہ اللہ کے کلمہ سے پیدا ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ پاکیزہ روحوں میں سے ایک روح، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو یہودی بھی چھٹ گئے بدعقیدہ، اور عیسائی نصرانی بھی بدعقیدہ چھٹ گئے۔ اور آخری جملہ آیا والجنت حق والنار حق، یہ عقیدہ بھی رکھو کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے،
اور وہ موجود ہے، آج نہیں ہے، عرصے دراز سے موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ روحیں جاتی ہیں تو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جنت اور جہنم میں ڈالی جاتی ہیں۔ بدعتی فرقہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں، باطل فرقہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں ہے جنت، قیامت کے دن اللہ جنت بنائے گا، جہنم بنائے گا۔ یہ جنت اور جہنم کیا ہے؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، نہ سمجھا؟ یہ خیالی پلاؤ ہے، کیا جنت جہنم نہیں۔ ملحدین کو اسی طرح کی باتیں کہتے ہوئے آپ سنیے گا، ارے وقت سے پہلے جنت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تمہارے بابا کی روح جو جا رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ کہتے اللہ والے باپ کو جنت ہے، کہاں جائے گی جنت؟ اگر جنت نہیں رہے گی تو کہاں جائے گی؟ کوڑے دان میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو جنت بنانے کا فائدہ تو ہے کہ تمہارا باپ جا رہا ہے جنت میں۔ اب مشرکین کے باپ دادا جا رہے ہیں جہنم میں۔ تو جنت اور جہنم آلریڈی کریٹڈ، اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اس کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، اس میں اپنی نعمتوں کا اضافہ کر رہا ہے، جہنم کو اور بھیانک سے بھیانک کر رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھو کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہوگا تو جنت کو پانے کے لیے نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، جہنم سے ڈر کر کے برائیوں سے بچو گے۔ جب یہ عقیدہ آپ کا یہ سب درست ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جزا ہے من کا شرط، جس نے یہ گواہی دی ایسی ایسی ایسی، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جیسا بھی کچھ عمل ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ عقیدہ توحید کی برکت، عقیدے کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کلمے کو کہا، اس کے معنی کو سمجھا، اس کے تقاضے کو پورا کیا، اس کے بعد بھی اگر گناہ ہوا تو اس عقیدے کا ثواب اتنا بھاری بھرکم ہوگا کہ گناہوں کے بوجھ پر بھی مقدم ہوگا اور اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اس عقیدے کی برکت۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا اور اعمال کے اعتبار سے درجات اس کے بلند کرے گا۔ تو بڑی عظیم حدیث تھی یہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، بخاری مسلم کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عقیدوں کو درست کر دے اور صحیح عقیدے پر اور صحیح عقیدے کے تقاضوں کو پورا کرنے پر اللہ ہماری مدد فرمائے اور توحید اور رسالت کے عقیدے پر زندہ رکھے، اور اسی پر ہم کو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔